اہل بیت اطہار کا مقام و منصب ہے، اور خصوصاً امام پاک امام حسین کی شان ہے کہ اول سے آخر تک کیا کردار ہے، اس کی کیا ہمیں تفصیل ملتی ہے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث پاک کی روشنی میں؟ اس پہ رہنمائی فرمائیں آپ ہماری۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس دین کی تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں، بلکہ اگر تمہیں خود سے کوئی لحاظ اور خیال ہو کہ حضور کے ہم پر بہت احسانات ہیں تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ جب یہ مبارک کلمات نازل ہوئے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، جو سراپا پیکر ادب تھے، قرآن حکیم کے معانی اپنی مرضی سے، حالانکہ انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر آیت کا معنی مفہوم آقا سے سیکھتے اور سمجھتے تھے کہ جتنا مرضی خدا کو اللہ کے رسول جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے۔ یہ ان کا ادب تھا۔ اور جب حضور سے عرض کیا گیا کہ وہ اہل مودت کون ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ و حسن و حسین، یعنی ان کے دونوں بیٹے، یہ وہ شخصیات ہیں جن سے میرا پروردگار تمہیں مودت و محبت کا حکم دے رہا ہے۔ محبت کی سپرلیٹو ڈگری کو مودت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی انتہا تک پہنچی محبت۔ اچھا، اب یہ جو ارشاد رب العزت ہے، آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، اس کے ساتھ آپ نے قرآن و حدیث چونکہ کہا تو میں اس سے ایک دو حدیث آپ کی فضیلت میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لبابہ بنت الحارث، یہ حضرت عباس حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہیں، اپنی کنیت ام الفضل سے مشہور ہوئیں۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی ہمشیرہ ہیں۔ حضرت لبابہ بنت الحارث روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آیا۔ طویل حدیث ہے، میں جلدی سے، تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں کہ آقا کے جسم مبارک کو اذیت میں دیکھا، حاضر بارگاہ ہوئیں اور جرأت نہ کر پا رہی تھی کہ کیسے عرض کروں۔ بار بار حضور کے استفسار پر جب عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے تم اپنی آغوش میں لو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ یہ اچھا قبلہ پیر صاحب، اس کا مطلب ہے جو حدیث پاک ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جی، تو یہ خواب بھی ایک لحاظ سے اسی کی ایک شکل، یہ اس کی ایک تعبیر اس کی ہم کہہ سکتے ہیں، ایک زاویہ سے، ایک پہلو سے، تو وہ تو بہت جامع حدیث ہے اور اس کے بہت سے خوبصورت پہلو ہیں۔ جی، اس طرح اب یہ جو چیز ہے کہ حضور پھر اسی حدیث کو تھوڑا آگے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں کچھ وقت کے بعد میں حاضر خدمت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان مبارک جو ہیں وہ نمناک ہیں۔ عرض کیا تو حضور نے فرمایا، سبب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری امت سرزمین کربلا میں شہید کر دے گی۔ یعنی اخبار شہادت بھی ولادت پاک کے ساتھ ہی آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیر صاحب، یہ بھی آپ کا امتیاز ہے امام پاک کا کہ آپ کی شہادت یعنی آپ کے بچپن سے ہی اتنی مشہور ہو چکی تھی۔ جی، یہ پہلو بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ وہ شہزادگان ہیں جن کے نام مبارک بھی عرش سے بذریعہ وحی آتے ہیں۔ یعنی اس الغابہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ نام حسن اور حسین عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، انہی دو ہستیوں کے لیے خاص تھے۔ نام بھی بذریعہ وحی آئے اور اخبار شہادت بھی بذریعہ وحی آئیں، اور وہ مشہور حدیث مبارک جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کربلا کی خاک پیش خدمت کی اور نگاہ نبوت کی وسعت دیکھیے، حضور علیہ السلام نے تمام ازواج میں سے اس ہستی کے سپرد وہ خاک کی جس نے اس وقت تک زندہ رہنا تھا، یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تمام ازواج اس سے پہلے انتقال فرما چکی تھیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اور پیغمبرانہ نگاہ اور بصیرت ہے۔
اب یہ جو چیزیں اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منشاء پروردگار بھی یہی تھی، اور اس کی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر بھی عطا فرمائی۔ اب یہاں خدا بند لم یزل کا اور اس کے محبوب کا کی شان یہ ہے کہ یہ جب اللہ اپنی کسی مرضی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ پھر اس کے حضور اس کو ٹالنے کی دعا نہیں کرتے، بلکہ اس پر استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی دعا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس مرحلہ پر فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرم واجرن عظیما، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور حسین کو اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، پیر صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر نعیم الدین اظہری صاحب، جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے امام پاک کی، ظاہر ہے جب مدینہ کی گلیوں میں اس کا ذکر ہو رہا تھا، صحابہ کرام میں ذکر ہو رہا تھا، تو امام پاک تو شعوری طور پہ تیار تھے۔ بالکل۔ تو جب یزید اقتدار میں آیا اور اس نے دباؤ ڈالا آپ کے اوپر، تو کیا حالات بنے؟ آپ نے ان ناگفتہ حالات کے اندر اس دباؤ کو کس طرح فیس کیا اور کس طرح مدینہ پاک چھوڑا؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل جناب تنولی صاحب، یہی وہ ایام ہیں کہ جن کی نسبت سے یہ تذکرہ خیر ہو رہا ہے، اور میں جب حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی کے ہاں سیر و اعلام النبلاء میں ذکر امام علی مقام پڑھتا ہوں تو انہوں نے جس طریقے سے آپ کا نام نامی لکھا ہے، فرماتے ہیں الامام الشریف الکامل سبت رسول اللہ ورحانتہ من الدنیا ومحبوبہ ابو عبداللہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی القرشی الہاشمی۔ وہ عظیم ہستی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب یزید ایک باطل کا نمائندہ بن کے، کیونکہ اس کا کردار اس قابل نہ تھا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے اس منصب پہ فائز ہو سکے، تو حضرت امام علی مقام جیسی ہستی موجود ہوں اور آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے براہ راست دین کو سیکھا ہے۔ حسین منی و انا من الحسین کے آپ مظہر اتم ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارات فرمائی تھیں، اور دفاع دین کی ذمہ داری آپ کی تھی، لہٰذا آپ نے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے اور کچھ ان ہستیوں نے بیعت نہ کی۔ اور یہ کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام اپنے اکثر خطبات میں ایک جملہ دہراتے ہیں جو ہمیں آپ کے خطبات میں ملتا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے گویا راہ عظیمت کو چنا، اور اگر آپ راہ عظیمت کو نہ چنتے تو پھر بعد میں راہ عظیمت شاید اس طرح باقی ہی نہ رہتی۔ تو آپ نے وہ کام کیا کہ آپ نے کہا سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب مدینہ پاک میں جو ہے وہ جب انہوں نے بلایا گورنر ہاؤس میں اور بیعت کے لیے کہا والی مدینہ نے، تو آپ نے اس وقت تو ظاہری طور پہ فرمایا کہ میں ابھی سوچنے کا وقت لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آپ وہاں سے واپس تشریف لائے اور رات کو پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشاورت کر کے پھر مدینہ پاک کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور وہ بھی ایک بڑا دل خراش لمحہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ جس میں آپ کے شب و روز گزرے ہیں، جس میں آپ نے اپنے نانا جان کے کندھوں پہ سواری کی ہے، جس میں مسجد نبوی کی یادیں جو ہیں وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کے آباء و اجداد کا وہ ایک جو ہے وہ مرکز ہے، وہاں سے آپ مکہ مکرمہ نکلے ہیں 28 رجب کو، اور 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اور پھر آپ نے رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ وہاں پہ گزارا ہے، اور وہاں وفود سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کیونکہ حجاج کرام آ رہے تھے، مختلف بلاد و امصار کے لوگوں سے رابطے ہو رہے تھے، اور وہاں پھر کوفہ والوں کے خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور ان کے ان خطوط کے اوپر لبیک کہنا اور ان کی اس بات کو سننا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ ظاہر جب خطوط آ گئے بالکل، تو یہ امام پاک کا جو منصب تھا اس کو رسپونڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ضروری تھا۔
تو آپ نے جانے کے لیے جب ایک ذہن بنایا تو اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ سے بات کی، جن میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سر فہرست ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں، خود محمد ابن حنفیہ ہیں، دیگر یہ سارے حضرات ہیں، یہ آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کوفیوں کو جانتے ہیں، یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک جو ہے وہ روا رکھا ہے، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیں۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہا کہ استشارنی الحسین فی الخروج فقلت لولا ان یزری بی وبکا لنشبت یدی فی راسک، فرمانے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سر انور کو پکڑ لوں اور آپ کی زلف گراگیر کا یوں اس کو تھام لوں کہ آپ کو میں جانے نہ دوں، لیکن یہ ایک معاملہ ہے جو طے ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا، یہ یعنی آپ کا سٹانس یہ تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یزید جو ہے وہ جب تک میں بیعت نہ کروں گا وہ مجھے مجبور کرتا رہے گا، اور حجاج کرام کی صفوں میں شاید وہ ایسے لوگ شامل کرے گا کہ جو یہاں پہ میرا خون جو ہے وہ کرنا چاہیں گے، اور میں مکہ کی حرمت کو پامال ہونے کی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے، جب مدینہ پاک میں والی مدینہ نے آپ کو بلایا تو مروان نے یہ مشورہ دیا تھا ولید بن عتبہ کو کہ آپ امام پاک کو جانے نہیں دینا۔ اچھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک عجیب کشمکش کا ماحول ہے، اور ولید ابن عتبہ نے ذرا نرم رویہ اختیار کیا، شاید اہل بیت اطہار کی تکریم کی وجہ سے۔ تو یہ جو پہلو ہے، یعنی یہ بھی ہمیں ان مشکلات کے حصے کے اندر نظر آتا ہے۔ جی بالکل، یہ موجود ہے۔ اور پھر مدینہ پاک سے جب آپ مکہ تشریف لائے ہیں تو ایک رویت اور ایک خواب جو آپ نے ذکر فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر سے، جب انہوں نے لکھا اور آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، فرمایا انی رأیت رؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نانا جان کی زیارت کی ہے، وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ أَنَا مَادٍ فِيهِ، اور میرے نانا نے مجھے ایک ایسا حکم دیا ہے کہ جس کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تو وہ جو بچپن کے خواب ہیں ان کو دیکھا جائے، پھر اس رویت مبارکہ اور اس خواب کو دیکھا جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حفاظت دین، اقامت دین، دفاع دین کا وہ کام جو حضرت امام علی مقام سے لیا جانا تھا، اس کی وجہ سے آپ مدینہ پاک سے بھی نکلے، پھر آپ نے مکہ مکرمہ سے بھی سفر اختیار کیا، اور اعلاء کلمت الحق کا یہ سفر ہے۔ بعض لوگ جو اسے کوئی کسی اور طرح کا خروج کہتے ہیں، یا نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہزادوں کی لڑائی ہے، یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یہ سب irrelevant بھی ہے، یہ تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کو وہ شہزادگی نصیب ہوئی ہے، وہ سیادت نصیب ہوئی ہے کہ جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور دونوں جہانوں کی سرداریاں اللہ نے ان کی جھولی میں ڈالی ہیں۔ اور یہ امام پاک نے تو معیار مقرر کر دیا شہزادہ ہوتا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے جو خواب کا ذکر کیا، اس سے میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا ڈاکٹر صاحب کہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ مراقبے، یہ ذکر نیم شبی، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں، وہی خواب مستحسن ہیں، وہی روحانی وارداتیں مستحسن ہیں جو احیاء دین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک روحانی واردات ہے، بے شک، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، بے شک، اور تمام اہل روحانیت کے امام ہے امام پاک۔ جی بے شک۔ اور یہ تو اہل نظر نے لکھا ہے کہ جو مبشرات ہیں یہ بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی یہ فیض ہے، فیض نبوت ہے۔ یہ تو مبشرات کی فضیلت ہوئی نا، اور مبشرات کے مستند ہونے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ سوئے حسینی پہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسے مبشرات تو نہ ہو جو ہمیں آرام کی طرف لے کے جائیں، بالکل رائے فرار کی طرف لے کے بہت جائیں۔ پیاری بات کی ہے۔ میں آج کل ہمارے سارے مبشرات تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آج کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگ آج کل یہ بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو یہاں سے وہ نقطہ سنجی کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ اضعف الایمان یہ ضعف یا کمزوری سے نہیں ہے بلکہ یہ قوت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں برا جاننا سب سے زیادہ بڑے ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ حدیث کے مفہوم کو چینج کر کے لوگوں کو خانقاہوں کے اندر بٹھانے پہ مجبور کر رہے ہیں، جبکہ اسوہ حسینی یہ کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ تو حضرت امام علی مقام نے عمل کا، جہد مسلسل کا اور اعلاء کلمت الحق کا پیغام دیا ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور حضرت امام علی مقام ان سب کے امام ہیں جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا بھی ہے اور حق کا علم بھی بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، جب آپ مکہ المکرمہ میں ہیں امام پاک، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے تقریباً تمام اصحاب سے جن سے مشورہ کرنا درکار تھا آپ نے مشورہ کیا، ڈسکشنز کی،
لیکن ایک بڑا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے، ان سب ڈسکشنز کے باوجود اگر ساری ڈسکشنز کو ویٹیج اس کا لیا جائے تو زیادہ ویٹیج رائے رخصت کی طرف جاتا ہے، لیکن آپ نے رائے عزیمت کو چنا، تو آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ اور مکہ سے کوفہ کی جانب وہ ہستی سفر کر رہی ہیں، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین علیہ السلام کے جو ان کے لیے راحت ہیں جو خود راحت کائنات ہیں، سبحان اللہ، جن سے وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں جنہوں نے جنت کو خوشبو تقسیم کی ہے، سبحان اللہ، اور جن کو وہ بوسہ دیتے ہیں کہ جن کے تلووں کو بوسہ دینے کے لیے عرش جو ہے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ امام علی مقام، امام عرش مقام جب اس سفر کے لیے زیادہ سفر باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر، مکہ و مدینہ کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت ہے، اور ہر ایک جو صاحب دل اور صاحب نظر ہے وہ پریشان ہے کہ حقیقی والی مدینہ یہاں سے سفر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو فرضی تھے نا، حاکم مدینہ یا والی مدینہ، حقیقی والی مدینہ تو اس وقت امام علی مقام تھے، وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات اس وقت حضرت ام ہانی نے آ کر کہی تھی، کہا اے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے، اے غریبوں کے کام آنے والے، اے مسکینوں کی فریاد رسی کرنے والے، سب کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت امام علی مقام نے یہ جواب دیا، پھوپھی جان، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو مقدر فرما چکا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب آپ کو روکا اور اس میں آپ نہیں ان کی بات پر آپ تسلیم کیا، تو انہوں نے پھر جو بات کہی تھی، اللہ اکبر، کہا کہ اے شہید، اگر جانے ہی والے ہو تو پھر اس جگہ پر بوسہ ہی دینے دو جہاں پر لب مصطفیٰ لگا کرتے تھے۔ حضور فخر عالم علیہ السلام جہاں بوسہ دیا کرتے تھے، مجھے ایک دفعہ اپنے اس جسم مقدس پر بوسہ دینے دو، تو آپ نے اپنا پراہن اتارا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس جگہ پر بوسہ دیا۔ حضرت ام سلمہ آپ کے حضور حاضر خدمت ہوئیں اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر سفر کر رہے ہیں، چونکہ ان کو حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام نے سارے معاملات جو ہے وہ بتا دیے تھے، اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اگر سفر کر رہے ہو ہمت سے سفر کرنا، تسلیم و رضا کے ساتھ سفر کرنا۔ جواب دیا، امی جان آپ فکر مند نہ ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھ پہ تلوار چلانی ہے۔ اللہ، وہ کیا نگاہ تھی، اتنی بلند نگاہ کیوں نہ ہو، جنہوں نے حضور کے لب کو جو ہے نا وہ چوما ہو، اور جنہوں نے حضور کا لعاب چوسا ہو۔ اور علامہ صاحب کتنا حوصلہ ہے، یعنی آپ کو کلیئر ہے کس سے مجھے شہید کرنا ہے، کن مشکلات سے میں نے گزرنا ہے، پھر بھی وہی راستہ اختیار فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کیوں نہ راستہ اختیار کرتے، حضور فخر عالم علیہ السلام کی شہادت کو تمام کرنا تھا اللہ نے ان کے اوپر، اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ شہزادے ہیں اور حضور فخر عالم علیہ السلام کے پھول ہیں، اور ان کے اندر یعنی نبی جن کو اپنا بیٹا کہیں اور جو نبی کی اولاد اور نبی کی نسل کا جو ہے نا وہ حقیقت میں چشمہ بنے، تو پھر اس میں کتنی جرت ہوتی ہے، کتنی بہادری ہوتی ہے، رب کی تقدیر پر وہ کس قدر راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دکھانی تھیں۔ پھر مکہ معظمہ آتا ہے، مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑی بات، حضرت عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی نے یہ بات کہی تھی کہ حضور والا آپ اگر مجھے اجازت دیں، مجھے اپنا خیرخواہ جانتے ہیں اور مجھے صاحب فکر سلیم آپ اگر مانتے ہیں، تو میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایسا میں نہیں ہوں تو میں پھر بات نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بولوں گا نہیں۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ حضور آپ اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں امراء موجود ہیں، جہاں امال موجود ہیں، جہاں پر خزانہ موجود ہے، آپ کو جنہوں نے بلایا ہے وہ اسی درہم و دینار کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے سفر نہ فرمائیں۔ محمد بن حنفیہ کی آنکھیں نم ہیں، مکہ معظمہ میں رو رہے ہیں، مدینہ میں بھی روکا، پھر مکہ تک آئے، کہا بھائی جان آپ نہ جائیے، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے جب بات کہی نا کہ حضور آپ حرم محترم میں بیٹھیں،
میری گردن کٹے گی, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, پھر دشمن آپ تک پہنچے گا. تو آپ نے جو جواب دیا, آپ نے کہا حرم محترم میں قریش کا ایک ایسا مرد شہید کیا جائے گا جس کی وجہ سے مکہ معظمہ میں کعبہ مشرفہ کی حرمت پامال ہوگی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں نہ ہوں, میں یہاں سے جاؤں گا. اور پھر آپ مدینے سے مکہ تو اس لیے آئے کیونکہ ابھی تک خطوط مدینے میں آپ تک نہیں پہنچے تھے, مکہ میں حجت تمام ہو چکی تھی, اور آپ رضا الہی پر راضی تسلیم و رضا کے ساتھ سر اپنا جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے مکہ سے کوفہ کی جانب آپ روانہ ہو جاتے ہیں, اور تاریخ رقم کر دیتے ہیں کہ حسین جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے, نہ قیامت تک کوئی ہوگا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, امام پاک کا جو سفر کوفہ ہے, مکہ المکرمہ سے اس کا ذکر ہو رہا ہے, اور کیا آپ کا بلند حوصلہ ہے, کیا آپ کی شان عظیمت ہے کہ جب آپ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ آپشن دیا کہ آپ مکہ میں قیام کریں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیت اللہ کے اندر شہید ہونے کے بجائے بیت اللہ کے باہر شہید ہونا پسند کروں گا. تصور کریں کہ حرمت کعبہ کا لحاظ آپ نے کس حد تک رکھا اور اپنی جان تک کو قربان کرنا گوارا کر لیا. ناظرین کرام, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ پیر صاحب, جہاں جب سفر شروع کیا امام پاک نے تو کوفہ تک کئی مقامات سے گزرے, کئی آپ کے پڑاؤ ہوئے, جہاں بھی آپ رکے تو آپ نے کچھ ارشادات فرمائے, کچھ نصیحتیں کی. کن کن مقامات سے گزرے, کیا کیا آپ کے ارشادات تھے, اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو خوبصورت اب تک گفتگو ہوئی اس میں آپ نے بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے رخصت کی راہ نہیں چنی بلکہ عزیمت کی راہ چنی. اس پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم تواتر احادیث دیکھتے ہیں کہ حضور تواتر سے احادیث دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں آپ تشریف لائے, حضرت امام حسن مجتبیٰ, اور آپ لعاب دہن آپ کو چوسنے کے لیے عطا فرمایا, گھٹی دی, اور اس کے بعد بھی جتنی دفعہ آپ کی خدمت میں آتے حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک آپ کو چوسنے کے لیے دیتے. یہ مشہور بات ہے, اس میں محدثین نے بہت خوبصورت کلام بھی کیے ہیں اور متواتر احادیث ہیں یہ. میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ایک روایت ایک نظر سے گزری, مضافات مدینہ سے ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, آقا پانی کا کنواں کھودا ہے لیکن پانی کڑوا ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور اس منڈیر پر کھڑے ہو کے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور فرمایا اب پانی نکالو. تو یہ لعاب دہن تو وہ ہے کہ یہ اگر خشک اور کھاری کنویں میں چلا جائے تو اس کا نسب نامہ کوثر سے ملا دیتا ہے. پانی نکالا گیا تو پانی میٹھا تھا. اب یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو لعاب دہن چوس رہے ہیں اور بار بار چوس رہے ہیں, ماہرین اراضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کی تہہ میں پانی کا کڑوا, کھارا ہونا, میٹھا ہونا, یہ زمین کی تہہ میں موجود مرکبات کی ترتیب کی وجہ سے ہوتا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رسول محتشم کا ایک لعاب زمین کی تہوں میں موجود مرکبات کی ترتیب کو بدل کے رکھ دیتا ہے, اس رسول محتشم کے لعاب دہن کو مسلسل چوسنے والی ذات مبارک امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی تعمیر وہی ہوئی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے اور جس کام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا. یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. اچھا, دوسری بات جو اس میں عرض کرنا بڑی ضروری ہے اور اسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلسل ارشادات سے, جو آپ نے بھی انٹرو میں بات کی, اب تک گفتگو ہوئی, آپ کی شہادت کی خبر بذریعہ وحی الہی آئی اور مشہور تھی, تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے گھروں میں باقاعدہ اس وقت کے لیے تیاری کا عمل خاموشی کے ساتھ جاری تھا. ایسے ہی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو گیا کہ گورنر مدینہ کو جواب دیا اور آ کر تیاری کی اور مدینہ منورہ کو اتنی بڑی تعداد میں اہل بیت نبوت کے مرد اور خواتین نے چھوڑ دیا, مکہ مکرمہ تشریف لیا. یعنی وہ تیاری کا ایک عمل جاری تھا اور یہ تھا کہ کب وہ لمحہ آتا ہے. جب وہ لمحہ آیا تو فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا, خوشنودی اور حکم کی تعمیل کے لیے سارے اٹھ کر چل پڑتے ہیں. پیر صاحب, یہ جو آپ نے پہلو اس چیز پہ آپ نے روشنی ڈالی, اس سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے
کہ اسوہ اہل بیت یہ ہے کہ حق کے لیے ذہنی طور پہ ہر وقت تیار رہیں جی، اور کسی وقت بھی اپنے آپ کو غفلت کی نظر نہ کریں. جی، کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی. مطلب اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اسوہ فضائل و مناقب ہمیں بیان ہر کرتے ہیں. وقت، یعنی یہ جو آپ کا اسوہ کا پہلو ہے اسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا مکہ چاہیے. مکرمہ سے روانگی کے وقت جو آپ کا خطبہ ہے، آخری خطبہ، اس میں آپ نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے نوجوان عورت کے لیے گلے کا ہار ہوتا. سبحان اللہ. مجھے اپنے شہید بزرگوں سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا تھا. اور سارے کا سارا اس سفر کا مقصد بیان کر دیا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے لیے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دینا. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیے گئے ہو، اور تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی احکامات کی تعمیل کا حکم دو، اور جو اللہ جن سے کاموں سے منع کرتا ہے ان سے رکو بھی اور روکنے کا حکم بھی دو. اور یہ جو پہلا خطبہ ہے آپ کا، آگے ہمیں اس کی ایکسٹینشن نظر آتی ہے جتنے آپ کے ارشادات. جی، جتنے آگے جہاں جہاں بھی حکم ہے، اپنے سفر کی مقصدیت کو واضح حضرت امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ جو تیاری والی میں بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن جعفر جب اپنے 2 شہزادوں کے ہاتھ مکہ سے اگلی منزلوں پر جب آپ بڑھتے ہیں تو حضرت اون اور حضرت محمد جو کربلا کے شہید ہیں، ان کے ہاتھ جب وہ خط بھیجتے ہیں تو آپ انہیں یہ فرماتے ہیں، اس خط میں لکھا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو زمین کا سے ہدایت کا نور بجھ جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی زمین اور زمین والے آپ سے ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں. اب وہ تیاری والی جو بات ہے اس کو اس ایک جملے میں دیکھیے کہ دونوں شہزادگان کو خط دے کر یہ فرمایا کہ اگر امام حسین علیہ السلام واپس نہ آئیں تو پھر تم نے بھی واپس نہیں آنا، تم نے ان کے قافلے میں شامل ہو جانا ہے اور ان کے ساتھ سفر کرنا ہے. یہ وہ تیاری کی تربیت تھی جو اہل بیت اطہار کے گھروں میں ہو رہی تھی. اور آگے چل کر جب فرزدق ملتا ہے، بہت مشہور شاعر ہے، اس کے قصیدے اہل بیت اطہار کی شان میں بہت مشہور ہے، وہ ملتا ہے تو اس سے پوچھا کوفہ والوں کا حال سناؤ. اس نے خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا کوفہ والوں کی دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں جو ہیں وہ حاکم وقت کے ساتھ ہیں کوفہ والوں کی. اسی طرح پھر جناب حضرت حر ملتے ہیں اگلی منزلوں پہ جا کر. پورے 1000 سپاہ، 1000 گھوڑ سوار جو ہے دستہ، اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، انہیں بھی پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ حسن معاملت کی جاتی ہے، انہیں خط دکھائے جاتے ہیں. گویا یہ ساری چیزیں اس سفر میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور جناب حر کو حر بنا گیا حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا، بہت سخت جملہ تھا، اہل عرب جس کو سخت جملہ کہتے تھے، تیری ماں تجھے روئے. جب یہ جملہ کہا اس نے آگے سے کہا کہ اگر یہ جملہ مجھے کوئی عرب کا اور شخص کہتا تو میں اسے بتاتا کہ اس نے مجھے یہ جملہ کہا کیوں ہے، لیکن فاطمہ الزہرا آپ کی مادر گرامی اس قدر محترم ہے کہ میں آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. یہی ادب انہیں بچا گیا اور اسی وجہ سے عین وقت آخر وہ جہنم کے قافلوں سے نکل کر جنت کے قافلوں میں شمار ہوا. ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس سفر کو دیکھتے ہیں تو کمال صبر و تحمل سے آپ یہ سفر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کامن سینس کو جب ہم سامنے رکھ کے پورے سفر کی انالیسس کریں، چاہیے تو یہی تھا کہ جب آپ یہ سفر کر رہے تھے تو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتے، کوئی ایسی ڈپلومیسی چلاتے، کوئی توڑ جوڑ کرتے، لیکن اس کے بجائے آپ اتمام حجت کر رہے ہیں اور صبر و تحمل کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. آپ ہی نہیں، آپ کے سارے جو اہل قافلہ ہیں وہ بھی سراپا استقامت آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ. جی ماشاءاللہ، اس سفر عظیمت میں حضرت سیدنا امام علی مقام کی اپنی جو استقامت ہے وہ بھی دیدنی ہے، اور جو ساتھیوں کی جانثاری ہے اس کی بھی مثال روئے زمین پہ نہیں ملتی. اور ہر ایک نے وفاداری کا حق نبھایا، اور حضرت امام علی مقام کی اس سیرت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو
باطل کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ملتا رہے گا، اور جتنے بھی ظلم کے خلاف آوازیں اٹھیں گی اس کا ایصال ثواب اور اس کا اجر حضرت امام علی مقام کو جاتا رہے گا کہ آپ ہی نے یہ ہمت اور حوصلہ بارگاہ رسالت مآب سے لے کے امت تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم یہ دیکھیے کہ جو حضرت امام علی مقام ہے، آپ مکہ مکرمہ سے جس دن نکلے ہیں وہ یوم الترویہ ہے، اور یوم الترویہ 8 ذی الحجہ آج کے اس دن ہماری اس تاریخ کے اعتبار سے جو ہے وہ یوم الترویہ مکہ میں سال کے اندر سب سے زیادہ رش والا دن ہے، کیونکہ اس دن سارے حجاج کرام نے مکہ میں جمع ہونا ہوتا ہے، احرام باندھ کر یہاں سے جو ہے وہ طواف زیارت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آگے مینا اور مزدلفہ کی طرف اور پھر میدان عرفات میں نکلنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو طواف قدوم ہے تو اس وقت سارے حجاج کرام وہاں جمع ہیں، اور عین اس وقت آواز آتی ہے کہ امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، اور آپ اس شان سے تشریف لائے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سیر و اعلام نبلاء میں پڑھا کہ جس سواری کے وقت جس سواری پہ آپ سوار تھے وہ مرتجز نامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اللہ، اور جو تلوار آپ نے حمائل کی ہوئی تھی وہ سیف بطار ہے، یعنی بطار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک ہے، اور جو زرہ اس بعد میں آپ نے جو پہنی وہ زرہ بھی ذات الفضول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ہے، اور جو امامہ شریف باندھا وہ بھی صحاب نامی حضور کا امامہ مبارک، اللہ، یعنی پورا سرکار دو عالم کے سراپا حضور کا سراپا نظر آ رہا کا سراپا لے کے آئے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے آپ نے احرام باندھا اور اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، اور سارے حجاج کرام یہاں پہنچے ہیں اور آپ یہاں سے اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی مجھے نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، اور میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ نکلے ہیں، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ فرزدق اور دیگر لوگ ملتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ راہ کی صورتحال کیا ہے، لیکن راستے کی سختیاں آپ کو ڈرا نہ سکیں، آپ کے عزم مصمم کو موڑ نہ سکیں، اور آپ آگے بڑھتے رہے۔ اور پہلے جو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رکھا تھا، ان کی بھی راستے میں خبر آ گئی کہ کوفیوں نے کس طریقے سے ظلم و ستم کرتے ہوئے بے وفائی بھی کی ہے، اور عبید اللہ بن زیاد نے کس ظلم و ستم کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ نے واپس مڑنے کے بجائے آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا کہ اب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس اپنے ان بھائی کا میں ان سے انتقام بھی لوں اور ان سے پوچھوں کہ کس طرح انہوں نے میرے اس بھائی کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے رہے، اور اس سفر کے اندر راستے میں حضرت ام ہانی تشریف لائیں جو آپ کی پھوپھی جان ہیں، اور انہوں نے بھی ملاقات کی اور انہوں نے بھی ان کو دعاؤں سے نوازا۔ اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے تشریف لا کر دعائیں بھی دیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس وہ شیشی موجود ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی، اور وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو پوری کی پوری پکچر اور تصور کلیئر تھی، اور آپ منزل بمنزل آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے، حر کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ ان لوگوں کی صفوں سے نکل کر جو بدبخت تھے بامراد اور سعید روحوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، اور امام علی مقام کی غلامی ان کو نصیب ہوئی۔ اور اس طریقے سے حضرت امام علی مقام مختلف منازل پہ حق کے خطبے دیتے ہوئے اور اعلان حق کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے لوگ آپ کی زیارت بھی کرتے اور آپ کی عزم و ہمت کو سلام بھی پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب ابھی تک پیر صاحب قبلہ نے جو گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امام پاک کا صبر و تحمل اور استقامت ہے، اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کی کمال کی سازشیں ہیں۔ مروان بن حکم سے شروع ہوتا ہے معاملہ، والیہ مدینہ کو جو اس نے مشورہ دیا، اور ہر مرحلے پہ نئی سازش۔ تو کس طرح آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں اور آپ نے ان سازشوں کا کس طرح سامنا کیا، حسن سلوک سے، تدبر سے اور استقامت سے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، ایک جانب سے محافظ دین اسلام، صاحب نور و برہان امام علی مقام امام حسین عزم و ہمت کے ساتھ اپنے تمام رفقا اور اپنے تمام اولاد اور خاندان والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور دین اسلام کی آبیاری اور ترقی کے لیے وہ ہمت کے ساتھ حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سازش اپنے عروج پر ہے،
جب یہ سارا سلسلہ ہوا، مکہ سے آپ سفر آپ کا شروع ہوتا ہے، تو یزید کے ظلمت قدا میں یہ تمام تر مشاورت شروع ہو جاتی ہے کہ کوفہ کے اندر اگر پہنچ گئے حضرت امام علی مقام، تو چونکہ کوفہ کے حاکم اور گورنر نعمان بن بشیر وہ بڑے نرم دل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ بڑی دشواری تمہارے لیے ہو جائے گی، تم حکومت نہیں کر سکو گے۔ تو حالانکہ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، کچھ عرصہ پہلے یزید یہ مشاورت کر چکا تھا کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ اگر کوئی ظلم کر سکتا ہے، شقی القلب ہے، سخت دل والا ہے، اور اہل بیت کے اوپر تلواریں چلا سکتا ہے، اس کی ہمت رکھتا ہے، تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، لہذا اس کو بصرہ سے اٹھاؤ۔ یہ پہلی سازش تھی اور اس کو کوفہ بھیج دیا جائے۔ تو اس کو وہاں سے ہٹا کر کوفہ کے لیے جب روانہ کیا گیا تو اس نے مکر و فریب کے ساتھ ایسا اہتمام کیا کہ حجازی حلے اور جبے پہنے، جو حجاز کا ایک مخصوص لباس تھا کہ تمام کوفے والے جانتے تھے کہ حجاز سے حضرت امام علی مقام کا قافلہ آنے والا ہے، تو اس نے پورا گیٹ اپ جو پورے قافلے کا تھا وہ وہی کیا، اور وہ کوفہ کے اندر گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ اگلی سازش اس نے یہ کی کہ اس نے معلوم کرایا کہ حضرت مسلم بن عقیل کن کے گھر میں ہیں، اور پھر اس پر بھی مخبری نے، حالانکہ جس نے خبر دی تھی یہ وہ بد نصیب تھا کہ اس نے آ کر بیعت بھی کی تھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور خبر بھی ادھر گورنر ہاؤس میں دے دی۔ اب اس پورے سنیریو کو جب حضرت امام علی مقام تک، چونکہ آپ کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے، بطن رمہ ایک مقام پر، وہاں ایک کنواں تھا، اس کے قریب آپ کا پڑاؤ تھا، تو آپ کو جب یہ ساری خبر ملی تو آپ نے اپنے جانثار ساتھی حضرت قیس بن مساہر، آپ حیران ہوں گے یہ کوفہ سے خط لے کے جانے والے تھے اور واپسی بھی حضرت امام حسین کا خط لانے والے، سیداوی جو ہے نا وہ قبیلے سے تھے، بنو سیداوی قبیلے سے، تو حضرت قیس بن مساہر خط لے کر جب یہاں کوفہ میں پہنچے تو ان کو پکڑ لیا گیا۔ حسین بن نمیر نے ان کو پکڑا اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، کہا کہ تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تمہیں گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے کرتے ہیں اور وہاں صرف تم نے اتنا کہنا ہے کہ امام حسین غلطی پر ہیں اور وہ باطل راستے پر ہیں، لہٰذا جو ہے ان کی پیروی نہ کی جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ نے جب حضرت قیس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، دیکھیں حضرت امام حسین کا جذبہ، ان کی عظیمت اور ان کے تربیت و سبق کا اثر دیکھیں۔ حضرت قیس جو ہے وہ وہاں پر جب کھڑے ہوئے گورنر ہاؤس کی چھت پر، تو انہوں نے اللہ کی حمد کی، رسول اللہ پہ درود بھیجا، آپ کی آل پہ درود بھیجا اور کہا اے لوگو سن لو، میں امام حسین کا ایلچی اور پیغام لانے والا ہوں، یہ میری بات غور سے سن لو، نجات چاہتے ہو تو تم ان کی بات کو مان لو، اور یہ بھی سن لو کہ اس وقت زمین کے اوپر جتنی مخلوق زندہ ہے ان میں سب سے بہترین انسان وہ امام علی مقام امام حسین ہے۔ ان کو گرا دیا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ مقام شہادت کو پہنچے۔ حضرت امام حسین کا صدقہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی حق پر قائم رکھے اور ہمیں بھی حق پر قائم رکھے۔